کہ مسجدوں میں خادم موجود ہوتے ہیں دورے موجود کے اندر جو صفائی وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں. ہم جو تنخواہ دیتے ہیں ظاہر ہے وہ بھی ہمارا حصہ تو پڑ ہی جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی اپنے بچوں کو ساتھ لے کے، اپنے دوستوں کو ساتھ لے کے تو مسجدوں کی صفائی ضرور کیا کرو. سال میں ایک دفعہ تو ضرور کر دیا کرو، اگر ہر مہینے کو ایک دن مقرر کر لیا کرو کہ آج کیا کرنا ہے، ہم نے کسی قریبی مسجد کی صفائی کرنی. مسجد کی صفائی کرنے والے کا دل صاف ہوتا ہے اور اس کو تکبر سے نجات نصیب ہو جاتی ہے. بنو سلمہ نے مسجد کے قریب گھر لانے کی مشاورت کی کہ ہمارے گھر مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنی رہائشی مسجد نبوی کے قریب لے جاتے ہیں تاکہ مسجد میں جانا آنا آسان ہو. تو آقا کریم علیہ السلام کو جب خبر پہنچی کہ بنو سلمہ قبیلہ اپنے گھر مسجد نبوی کے قریب لانا چاہتا ہے، تو حضور نے ان کو بلا کے فرمایا کہ اے بنی سلمہ تم وہیں رہو، اپنے گھروں کو شفٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم جتنے قدم چل کے مسجد میں آتے ہو اللہ اتنا ہی ثواب عطا کرتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص مسجد کی طرف چلتا ہے اور دایاں قدم اٹھاتا ہے تو دائیں قدم کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب وہ بایاں قدم اٹھاتا ہے تو بائیں قدم کے صدقے سے اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے نامہ اعمال سے گناہ مٹا دیتا ہے. تو وہ چلتا رہتا ہے، ایک قدم پہ نیکی لکھی جاتی ہے، ایک قدم پہ گناہ مٹتا چلا جاتا ہے، اور اللہ اپنی خاص رحمات اس کو نصیب فرماتا ہے جو مسجد کی جانب سفر کرتا ہے. وہ جگہ جو مسجد کے لیے وقف کر دی جائے پھر وہ جگہ خاص کر دی جاتی ہے. دنیا کا عالی نصب محل بھی ہو، کسی شہنشاہ کا قصر بھی ہو، تو وہاں بھی آپ جوتوں کے سمیت جاتے ہیں، لیکن جہاں مسجد بن جائے اس کا فرش کچا بھی ہو شہنشاہ بھی جوتے اتار کے آئے گا. یہ اللہ کے گھر کی عزت ہے، یہ تکریم ہے. ان کو بیت اللہ کہا گیا ہے، یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ پاکیزگی کی جگہ ہیں، اور ان کو تعمیر کون کرتے ہیں؟ جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لاتے ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے جس نے تتر کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد کی تعمیر کی. ہمارے دیہاتوں کے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو تتر کا گھونسلہ ہوتا ہے وہ ایک پوری اینٹ کا بھی نہیں ہوتا، آدھی اینٹ کے برابر تتر کا گھونسلہ ہوتا ہے. جس نے کسی مسجد کی تعمیر میں آدھی اینٹ سے بھی حصہ ڈال دیا اللہ اس کو بھی جنت میں گھر عطا فرمائے. یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، یہ کتنی بڑی عزت ہے جو تعمیر مسجد کرنے والے کو نصیب ہوتی ہے. تو اللہ کے پاکیزہ گھروں کے ساتھ وابستگی، دل بستگی تعلق کے خاطر اور اس کی آبادی کے لیے کوشاں ہونا، لوگوں کو دعوت دینا کہ آؤ مسجد کی طرف چلیں، مسجد کی طرف چلیں، لوگوں کو نماز جمعہ کی دعوت دینا، لوگوں کو نمازوں کی دعوت دینا، مسجد میں بیٹھنے کی ترغیب دینا، یہ ایمان والوں کی علامت ہے اور یہ خوش نصیب لوگوں کا مقصوم ہے کہ وہ مسجد کی آبادی کے لیے کوشاں ہو جاتے ہیں. فرمایا اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد کی دیکھ بھال کر رہا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دے دو کہ یہ شخص مومن ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مسجدوں کی تعمیر، تزئین، آبادی کا صلہ رکھا ہے. اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے. ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے.